جو اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز. تو ان کے اوپر پریشر پڑنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے سٹیٹمنٹس بھی دی. تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے، گھر والوں کے، فیملیز کے، بچے ہیں سب کے. تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے. لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا، کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومینا ہے کرونا وائرس کا کیسے ٹیکل کرے. کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں، چلے 3 مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی. ہم کسی نہ کسی طرح ہی کر دیتے، 3 مہینے کی تیاری کر لیتے، جو بھی ملکی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے، اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے، کوشش کرتے. لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی، وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین ہی نکلنے لگی. تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کا، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس پہ وائرس تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں. اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا. لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے. ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے. سنگاپور میں بھی یہی ہوا. ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک. تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی. تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the virus. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے. میں اب اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں. آگے 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے تو کیا 1 مہینہ اور رکھتے ہیں اور پھر 1 مہینہ اور رکھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں. آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اور پیسے کا بھی میں پھر موازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے $8 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن سے، جو بزنسز ہیں. امریکہ نے $2,200 ارب کا پیکج دیا ہے. جرمنی نے 1,000 یوروز کا پیکج دیا ہے. جاپان نے $1,000 ارب کا پیکج دیا ہے. تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں. تو ہم کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے.
اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن، میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا. ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں، جو ورکرز ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں. ہماری لیبر فورس سروے، یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے. 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے، محنت کش لیبرز، جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں. جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا، ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے، ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں، جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی، تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. اگر گھر میں آپ پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں. کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے، اور ابھی یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ ملک نہیں کر سکے. جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پہنچایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے، جو ہم نے 12,000 روپے پہنچائے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی، اپڈیٹ دیں گی. تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں، اور یہ کتنی دیر 12,000 روپیہ ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا. تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے، یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے. یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا، کیسز بڑھنے ہیں ابھی. یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں، ہماری جو NCOC، جو ہمارا جو ایک ایسا، اللہ کا مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے، سارے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے، جو ہر روز میڈیکل رپورٹس لیتا ہے. ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے، کدھر بڑھ رہی ہے، کس طرح بڑھ رہی ہے، باہر سے کتنی ہے، ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے، وہ پوری اسیس کرتی ہے. پھر ملک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے، چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں، اور جو اسیسمنٹ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے، کدھر بڑھ رہی ہے، کس طرح بڑھ رہی ہے، باہر سے کتنی ہے، ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے، وہ پوری اسیس کرتی ہے. پھر ملک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے، چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں، اور یہ بڑا کامیاب ادارہ ہے. میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس، ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں، ہفتے کی کیا ہے، مہینے کی کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی، ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھیں گے ابھی، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مجھے ایز پرائم منسٹر 10 دفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے وہ لوگ، وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں، ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ اب کھولیں. تو میں صرف آپ کو
اب یہ اپڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر فیصل, جو ڈاکٹر ظفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنایا وہ بتائیں گے. اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, کرونا کے اوپر, تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں, اور ان بیماریوں کا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف, تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں. بچوں کی امیونائزیشن کیمپینز ہیں, جو بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں, وہ 50% کم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان 2 ملکوں میں ہے دنیا میں جدھر ابھی پولیو کی وائرس بھی ہے, اس کی ہم نے کیمپین کرنی, 2 کیمپینز مس ہو گئی ہیں. تو ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے سٹیپس اٹھائے, مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپڈ ملک, امیر ملکوں کے اندر آئے, مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہیں. ہماری پروجیکشن کیا تھی, میں نے جب آپ سے 24 اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ 14 مئی تک پاکستان میں جو کیسز, کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں, جو پازیٹیو کیسز ہیں, وہ ہونے تھے 92,695, اور جو اموات ہونی تھی, جو فوتگیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے, وہ 1,324 ہونی تھی. یہ ہماری 24 اپریل کو پروجیکشنز تھیں. 52,000 ہماری انفیکشنز ہونی تھی, اور جو اموات ہونی تھی وہ 1,324. اب 14 میں جو ہم نے جو پرسوں گزری, اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کتنے ہیں, 35,700, اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں, اور یہ دنیا کے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں, تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشن سے نیچے جا رہے ہیں, اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں, ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز, یہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں, لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے, ہم انشاءاللہ ہماری جون کے اینڈ تک ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی, اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹلز میں جائیں گے. اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے, ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے, ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ, جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے, تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی, اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر. ہاسپٹل میں وہ جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر ظفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں, مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو انٹینسو کیئر ہوتا ہے, جس کا ایک بسترا جو انٹینسو کیئر کا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک کافی اسپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسو کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف اسپیشلسٹ دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اب آ گئی بات کہ
ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی. میں حماد اظہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں اب کھولتے جا رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ. اور وہ جو ایس او پیز ہے، یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں، ایس او پیز کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں، یہ شرائط ہیں جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے، تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایس او پیز کے اوپر چلنا. ساری قوم کو میں کہتا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں، اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز، تو ہو سکتا ہے جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلاً دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ہیں ایک دم، تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا. تو آپ سب کو، جو مالک ہیں فیکٹری کے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا. اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں. آپ اپنے اوپر ڈسپلن کریں، ذمہ داری لیں، کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا، تاکہ کاروبار شروع ہو، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب 2 ہفتے اور 1 مہینہ اور یہ جو بھی 1 سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ، تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر، شہریوں کے اوپر، کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں، ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوبست کرتے رہیں اور کرونا کو بھی تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی، میں نے آپ کو بتایا ہے، جو لوگ متاثر ہیں اس سے، وہ تقریباً 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے. تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریاں ملتے رہیں، وہ بھی کام کرتے رہیں، کیونکہ کوئی بھی ہم 15 کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملیں گی، اور وہ نوکریاں ملیں گی، کاروبار چلے گا. تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. ادھر میں جو ہمارے جو 10 لاکھ سے زیادہ ٹائیگر فورس بنی ہے، میں آپ سب ٹائیگر فورس کو، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ ایک پوری کیمپین کریں، آگاہ کریں پبلک کو. آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ جب تک پبلک خود احتیاط نہیں کرے گی، کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے، نہ اتنے جیل ہیں، ہم زبردستی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جو میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ٹرانسپورٹ، ابھی تک ہمارے کئی صوبوں کے اندر یہ خدشہ آیا کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے، ڈسٹرکٹ میں انٹر ڈسٹرکٹ کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیل جائے گی. میں پھر سے، کیونکہ ہم سارے کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں، ہماری NCOC ہر روز ملتی ہے، اور پھر NCCs میں جدھر سارے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں. وہ جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدھر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا، تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ 1-2 صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی. میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو بھی قدم اٹھائیں، پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہے وہ ہمارا غریب طبقہ ہے. تو جو ٹرانسپورٹ ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، وہ تو ایک غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے. ہم تو، ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ابھی بھی، ہم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، لیکن ایک غریب آدمی، ایک مزدور
وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں. کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے, دیہاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے, کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے, کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے اب, اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیں یہ کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو پہنچا رہے ہیں. اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. اگر امریکہ جیسی جگہ جدھر 2,000 لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی, اگر یورپ کے اندر ایک دن کے اندر 800 لوگ, ابھی بھی 500 لوگ مر رہے ہیں, انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی, ایئر ٹریول بند نہیں کی, ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے؟ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا اثر پڑے گا, اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے. تو میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں. میں آخر میں جو پہلے اپنی, پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لے. جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں, میرا جو پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے, جس طرح میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا, اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر, اور صرف ایک بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا, بے روزگار ہوا ہوں, تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں, جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں, ہم نے ویریفائی کیے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرا کا, ہم چیک کرتے ہیں, وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے. اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ 1 مہینے تک. ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح ہم چلتے جائیں گے, اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا. خاص طور پہ کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پہ کوشش کی ہے ہر قسم کا انسینٹو دیں تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, مزدوروں کو روزگار ملے. میں اب یہ چاہوں گا کہ شروع کروں پہلے اسد آپ سے, کہ جو NCOC آپ ہر روز کرتے ہیں, آپ پلیز شروع کریں کہ جو آپ نے نئی چیزیں کنسیسن سے فیصلہ کیے. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. جس طریقے سے وزیر اعظم ابھی بات کر رہے تھے اور انہوں نے تفصیل میں سمجھایا کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کے روزگار کے مواقع دینے کے لیے, اس کی کیا وجہ ہے, اور باقی دنیا سے بھی موازنہ کر کے دیا. تو میں اس میں 2 چیزیں کہوں گا. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے اپیل کروں گا. میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا. آپ نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے پاکستانیوں کو, ایک پاکستانی کے پاس, کہ احتیاطی تدابیر کتنی اہم ہوتی ہیں, اور اس کی واضح اثر ہمیں نظر آتا ہے. گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کو جس طرح ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا, اس میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. ماسک پہنے ہوئے لوگ باہر بازار میں اگر آپ کو نظر آئیں گے, اور یہ کل ہیلتھ منسٹری نے بائی دی وے اس کے اوپر ڈائریکٹو بھی ایشو کر دیا ہے. پہلے وہ ایک گائیڈنس تھی, اب وہ بازار میں اگر آپ جائیں, ایئرپورٹ میں جائیں, اس قسم کے ایک ہجوم والی جگہ میں جائیں تو ماسک پہننا مینڈیٹری بھی کر دیا ہے. تو اس قسم کے پیغامات, مسافہ نہیں کرنا, گلے نہیں ملنا, اور وہ نظر آتا ہے. تو بڑا آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا کہ بڑے مؤثر طریقے سے پیغام پہنچا ہے. لیکن پہلے دن سے جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اور جو ہماری پالیسی کا آپ کہہ لیں کارنر سٹون ہے, وہ ہے کہ توازن ہم نے رکھنا ہے. ہم نے جو لوگ اس مشکل وقت کے اندر ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے میرے جیسے لوگوں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس, ہم لوگوں جیسے, ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, تو اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت آپ ایک اہم قوم کے لیے ایک خدمت کر رہے ہیں کہ مستقل ان کو آگاہی ہوتی ہے کتنے کیسز ہو گئے, کتنے اموات ہو گئیں, کس طریقے سے وبا پھیل رہی ہے, ہسپتالوں کے کیا حالات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
میرے خیال میں تاکہ ہم سب کے ذہن میں پوری تصویر ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے بھی کر سکیں اور فیصلے سمجھ بھی سکیں کہ وہ کیوں کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ جن کا نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے نہ جن کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ غریب، وہ جس مشکل کے اندر ہے، جو لاک ڈاؤن سے اس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، وہ بھی اگر آپ عوام تک پہنچائیں گے تو وہ بھی ایک قوم کی خدمت ہوگی، تاکہ ہمارے سامنے ایک پوری تصویر سامنے آ جائے کہ کیا حالات ہیں اور کیوں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں قوم کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ مربوط حکمت عملی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے پاس ہم رجوع کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی کرم کیا ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ صرف اسی وقت ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں، جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ بند رکھنا جو ہے ملک کو وہ ناممکن ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم صرف ملک کھول رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹیسٹ تشخیص کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کو بڑھایا چلا جا رہا ہے۔ میں ابھی بھی اس سے مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہوں، لیکن 26 گنا بلکہ 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے مارچ کے وسط میں ہماری جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی اور جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور آج جتنے ہو رہے ہیں، 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بھی مزید کرنا ہے۔ لیبارٹریز 2 تھیں صرف، آج 70 کام کر رہی ہیں جو کورونا کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے NDMA نے بہت زبردست کام کیا ہے، سرجیکل ماسک، N95 ماسک، وینٹیلیٹرز اور جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے اس کی سپلائی ارینج کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کمی محسوس نہیں ہوئی۔ شروع میں کچھ مشکلات آ رہی تھیں، صوبائی حکومت تک جا رہا تھا سامان لیکن وہ ہسپتال نہیں پہنچ رہا تھا، پھر ہسپتال ڈائریکٹ دینا شروع کیا، اس کے بعد یہ مشکل نظر آنی شروع ہوئی کہ ہسپتال میں ہے لیکن ڈاکٹرز کو نہیں مل رہا یا میڈیکل سٹاف کو نہیں مل رہا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا اس کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے۔ وہ پہلو جو ہے اس کو بھی ہم سٹرینتھن کرتے چلے گئے، اور آج جیسے وزیر اعظم نے کہا، آج ہم نے بڑا تفصیلی صبح جائزہ لیا اور الحمدللہ جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہم اگلے 6 ہفتے کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی انشاءاللہ تعالیٰ صورتحال نہیں پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ ہمارے ہسپتالوں کا نظام جو ہے وہ ہمیں مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے یا اتنا دباؤ ان کے اوپر آئے کہ جو ہمارے ہسپتال پھر اس کے مقابلہ نہ کر سکیں۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور اس کی جو ہے وہ ہمیں مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے یا اتنا دباؤ ان کے اوپر آئے کہ جو ہمارے ہسپتال پھر اس کے مقابلہ نہ کر سکیں۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور اس کی شرط وہ ہے جو وزیر اعظم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے وہ احتیاطی تدابیر جو آپ کو ڈاکٹر صاحبان نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں۔ اور خصوصی طور پہ بہت سارے کاروباری لوگوں نے ہم سے درخواست کی، اور وہ ہمیشہ ہمیں بار بار کہتے بھی تھے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم پوری انتظام کے ساتھ اور SOPs ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان پہ عمل ہوگا۔ اور جب آسانی پیدا کی گئی ہے، مجھے پتا ہے کہ شروع میں 2-3 دن بہت زیادہ خبریں آئیں، سب سے زیادہ ہجوم والے علاقے بھی دکھائے گئے، اور ایسے ہم نے مناظر دیکھے جو صحت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے، دن بدن بہتری بھی آتی جا رہی ہے، اور کئی ایسے کاروبار ایسے ہیں جہاں پر بڑے اچھے طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے جو گاہک وہاں پہ آ رہے ہیں، جو خریدار آ رہے ہیں، ان کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ تو یہ شرط ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوتی رہے گی، اس کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا جو سلسلہ بتایا تھا، اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ آج سے کوئی 8-10 دن پہلے یہ نظام ہم نے اس کو کام کرنا شروع کیا تھا، اور آج سے 2-3 دن پہلے تک، آج تک کہ میرے پاس نہیں ہے اعداد و شمار، لیکن 2-3 دن پہلے تک پاکستان میں مختلف علاقوں میں 500 سے زائد ایسے مقامی ایکشنز تھے جہاں پہ لاک ڈاؤن کیا گیا، کہیں پر ایک گلی کو بند کیا گیا، کہیں پہ چند گلیوں کو بند کیا گیا، تاکہ بجائے کہ 22 کروڑ
پاکستانیوں کو بند کر دیا جائے. وہ ٹیکنالوجی میں نے اتوار کو اس کا مظاہرہ بھی آپ کو کروایا تھا. وہ لیٹسٹ ڈیٹا ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لاک ان کرتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ کیسز آ رہے ہیں. پھر ہماری جو زمینی ٹیمز ہیں وہ وہاں پر جاتی ہیں اور تجزیہ کر کے پھر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. تو وہ کام بھی ہمارا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک اور نیا جو ہم نے پہلو اس کے اندر اضافہ جو ہوا ہے وہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے جس طریقے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور وزیر اعظم خاص طور پہ اس بات کے اوپر تاکید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے, ان کے اوپر پولیس آپریشن نہیں کرنا, ڈنڈے نہیں برسانے, ان کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں ڈالنا. اگر آپ ان تک پیغام پہنچا دیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ان کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے, تو وہ خود بخود سب سے مؤثر طریقہ ہی وہی ہے. تو اس کے لیے ملک میں جو کمیونٹی موبلائزیشن کی سب سے بڑی آرگنائزیشن جو ہیں, وہ تنظیمیں جو ان کا سب سے زیادہ زمین پہ رابطہ ہے, جو ہمارا رورل سپورٹ پروگرامز ہیں, اس کے پورے نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے ساتھ اب وہ تقریباً پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن کا کام, یعنی زمین پر جو مقامی کمیونٹیز ہیں ان تک پہنچنے کا کام شروع ہو گیا ہے. اور ہزاروں یونین کاؤنسلز ہیں جہاں تک یہ پیغام اب پہنچ رہا ہے. تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے بھی کرتی جا رہی ہے. کچھ مشکل فیصلے بھی ہیں, کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جس میں تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن یہ سب بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. دنیا کے بہترین ذہن جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, چاہے وہ ایپیڈیمولوجسٹ ہوں, وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس ہوں, ان سب کی مدد سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کے اوپر اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کی حکومت سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ سچ بول رہی ہے. جو بھی حقیقت سامنے آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جہاں پہ وہ ہمارے اندازے جو ہیں وہ درست ثابت نہ ہو رہے ہوں, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کرم کیا, ایسی صورتحال نہیں آئی, نہ انشاءاللہ آگے آئے گی. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں, ہم بھی جاری رکھیں گے, محنت بھی جاری رہے گی. شکریہ اسد. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ صرف ایک اوور ویو دے دیں کہ جو کرونا کی وجہ سے دنیا میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں ہیلتھ وائز, اور پاکستان کے اندر ہمارے اوپر جو ویسے چیلنجز تھے اور بیماریوں کے, تو آپ پلیز لوگوں کو بتائیں. شکریہ خان صاحب. میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں موجود ہیں, بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں, اور وہ کرونا کے ساتھ ساتھ اپنا اثر بھی دکھا رہی ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کی کیا پوزیشن ہے, اور جو ہمارے صحت کے نظام پہ جو اثر ہے کرونا کی وجہ سے ہمارے ملک میں موجود ہیں, بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں, اور وہ کرونا کے ساتھ ساتھ اپنا اثر بھی دکھا رہی ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کی کیا پوزیشن ہے, اور جو ہمارے صحت کے نظام پہ جو اثر ہے کرونا کی وجہ سے اور کرونا کے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ کیا ہے, اور اس کی کیا صورت ہے, اور اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹیوبرکلوسس ایک بیماری ہے جو دنیا بھر میں ہے, لیکن آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا کے جو 5 ایسے ملک ہیں جہاں ٹیوبرکلوسس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے, وہ ان میں پاکستان شامل ہے. ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے دیگر ملک بھی زیادہ تر ایسے ہی ہیں جن میں ٹی بی زیادہ ہوتی ہے جو ہماری صورتحال میں ہے. اچھا, ایک انالیسس کیا گیا ہے, ایک ماڈلنگ, آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا ماڈلنگ کا, اور یہ ایپیڈیمیولوجی اور بیماری اور کرونا کے حوالے سے ماڈلنگ بہت ہوتی رہی, لیکن ایک ماڈلنگ کی گئی اور انہی بڑے مستند اور زبردست اداروں سے, جس میں امپیریل کالج اور جانز ہاپکنز شامل ہیں, ایک ادارہ ہے اسٹاپ ٹی بی, ان کا ایک ماڈلنگ اور انالیسس سامنے آیا ہے, جس میں ان کے اندازے کے مطابق 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کا جو اثر ہے دنیا بھر میں, اس سے اگلے 5 سالوں میں تقریباً 63 لاکھ لوگ جو ہیں اضافی ان میں ٹیوبرکلوسس ڈیولپ ہوگی, اور ان کا اندازہ ہے کہ ان میں سے 14 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوگی, اور یہ اضافی نمبر ہے, یعنی یہ جو موجودہ ٹی بی کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر ہے, اوور اینڈ ابو ہے. تو جیسے میں نے ذکر کیا, چونکہ پاکستان ایک ہائی برڈن کنٹری ہے ٹی بی کے لیے, یعنی ہمارے ہاں بہت کیسز ہیں, تو اس طرح کا اثر ہمارے اوپر بہت آ سکتا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان لاک ڈاؤنز کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو گلوبل ٹی بی کا رسپانس ہے, ہیلتھ سسٹم ہے, جو بھی اس میں
प्रोग्रेस की गई थी उसमें 5 से 8 साल हम पीछे जा सकते हैं इसकी वजह से। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है और देखना है कि कोरोना के साथ साथ हम अपने दीगर जो मसाइल हैं और जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी और अहम मसाइल हैं और जिसकी वजह से अमवात वाक़ होती हैं उनका हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह आपको मालूम होगा कि हिफाजती टीकों का एक प्रोग्राम है और वो हमारे लिए सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए तो वो और भी अहमियत रखता है, चूँकि हमारे बच्चे और हमारे मरीज़ जो हैं वो वल्नरेबल हैं, उनको ये बीमारियां लगती हैं और लग सकती हैं और बहुत सारी ये जो इन्फेक्शंस वाली मामलात हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, इसका बर्डन हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्कों पे होता है। खान साहब ने जिक्र किया कि 2 पोलियो की कैंपेन्स इस साल हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2 पोलियो के इम्यूनाइजेशन साइकिल मिस होंगे तो उससे क्या असरात आ सकते हैं पोलियो पर, पोलियो के केसेस पर और उनसे जो अमवात और बाकी जो बच्चे उसकी वजह से अपाहज होंगे। एक और तखमीना लगाया गया है 23 मार्च से लेके 2 मई तक जो एक सूबे के ऊपर ये एनालिसिस है कि जो उसमें इम्यूनाइजेशन के विज़िट्स हैं उसमें 55% कमी आई है। ये तकरीबन आधे से भी कम लोग गए हैं या वो विज़िट्स जो हैं जहां बच्चों को ये टीके लगने थे या हिफाजती इक़दामात होने थे उनमें कमी आई है। और अंदाज़ा ये किया जाता है कि इस 1 महीने के दौरान हर साल हर रोज़ तकरीबन 9000 बच्चे अपनी इम्यूनाइजेशन मिस कर रहे थे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये हिफाजती टीकों का ना लगना बाद में कितना नुकसानदेह हो सकता है। ज़ाहिर है इसके असरात फ़ौरन नज़र नहीं आते सामने और ये बच्चे ज़ाहिर बे आवाज़ हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अहम है। फिर हम मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी का जिक्र करते हैं और अक्सर हम अफसोस करते हैं कि हमारी ये फिगर जो है पाकिस्तान की बहुत से दीगर मुल्कों की निस्बत ज़्यादा हैं। और एक और तखमीना है, ये भी एनालिसिस है और इसके मुताबिक जो सबसे हल्का आसान तरीन लॉकडाउन है उसका भी जो असर है पर मंथ उसमें 3800 से ज़्यादा अमवात बच्चों की एस्टिमेट की जा रही हैं। और अगर उसका एक मिडल वाला यानी ग्रेड 2 ज़रा सख्ती वाला जो है उसमें जो तखमीना है वो तकरीबन 6500 अमवात का है। और अगर बहुत सीवियर किस्म का लॉकडाउन हो तो उसमें जो तखमीना है वो तकरीबन 15900 पर मंथ। तो ये बहुत बड़ी फिगर्स है और हमें सोचना ये है कि एक तरफ तो हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन साथ साथ ये भी चैलेंजेस मौजूद हैं और हम किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी एक फ्रंट पे भी हारें। तो कोरोना का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिक्र किया, उसके केसेस हर रोज़ हम उन पर नज़र रखते हैं, उनमें इजाफ़ा भी हो रहा है। और इस वक्त जो पिछले 24 घंटे की जो खबर थी उसमें जो ICUs में मरीज़ थे 183 से 183 और वेंटिलेटर्स पे भी 130 लोग मौजूद थे। जैसे असद उमर साहब ने फरमाया कि इसके बावजूद हमारी जो हेल्थ कैपेसिटी है वो इससे खासी ज़्यादा है और उम्मीद है कि ये अभी किसी सूरत भी अगले चंद हफ्तों में तो बाहर कैफ इसका कोई ओवरवेल्म होने का या भरने का चांस नहीं है। तो इसके अलावा मैं ज़ाहिर है फिर जैसे खान साहब ने अपने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स उनसे अपील किया, मैं ख़ास डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा उनसे इजाफी तौर पर मुखातिब हो गए और उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। शुक्रिया जी। शुक्रिया फैसल। जिस तरह हम सब जानते हैं, दुनिया इस वक्त जानती है कि जो इस वक्त वो फ्रंट लाइन का मतलब ये है कि जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़े होकर जंग लड़ रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो मेडिकल स्टाफ है। जितनी भी हम आपको ये अश्योरिटी दिलवा सकें कि इसमें गवर्नमेंट कौम सारी आपके साथ खड़ी है, यानी आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये असल में ये जहाद है जो आप कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ जो हमारी तैयारियां हम यानी जब से ये कोरोना शुरू हुई पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम था हम सब जानते हैं बदकिस्मती से कि वो काफ़ी पीछे रह गया कि जब जिस मुल्क के हुक्मरान अपना चेकअप भी बाहर दुनिया में करवाने जाते हैं उस मुल्क का हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए जो हमने तब से काम किया अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर, जो कैपेसिटी बढ़ाई, जो हमने टेस्टिंग कैपेसिटी ये पहले थी नहीं, फिर जो ICU इसकी कैपेसिटी बढ़ाई और अब जो हम करने जा रहे हैं अपने डॉक्टर्स के लिए, तो मैं ये चाहूँगा डॉक्टर मिर्ज़ा आप ज़रा प्लीज़ इसकी डिटेल्स दें। वज़ीर-ए-आज़म साहब, अभी जो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आपको बता रहे थे, मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफ़ा करना चाहता हूँ और वो ये है कि जो इन्होंने आपको दादोशुमार दिए कि किस तरह कोरोना पे हमने जो तवज्जो मरकूज़ की हुई है, तो उसी दौरान
جو دوسری بیماریوں کا پھیلاؤ ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کے اعداد و شمار بڑے خوفناک ہیں۔ میں صرف اس میں یہ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں جن کا انہوں نے ذکر کیا، یہ بیماریاں بھی اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو غریب لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بیماری اور غربت کا آپس میں بڑا ساتھ ہے۔ تو جب ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے اوپر زیادہ ہوں گے، تو یہ جو بیماریوں کا پھیلاؤ ہے یہ بھی غریبوں کے اوپر زیادہ ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کہا جی کہ ہماری حکومت کی بہت جس چیز کی ہمیں تشویش رہی ہے شروع سے، وہ یہ تھی کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ، یہ ہماری ترجیحات میں اول درجے کے اوپر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یقیناً ہماری صوبائی حکومتیں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہیں، اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے جس طرح اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اب ایک ایسے نظام کو تشکیل کیا ہے کہ جس کے تحت جو پی پی ایز ہیں یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ براہ راست 400 سے زیادہ ہسپتالوں کے اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ ان ہسپتالوں کے اندر جب یہ پی پی ایز پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دستیاب تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کو انہیں استعمال کرنا چاہیے ان کو کئی دفعہ یہ دستیاب نہیں ہوتے، اور جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ پہنے پھرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس چیز کی سمجھ لگی کہ اس کے ریشنل یوز یا اس کے مناسب استعمال کی ترویج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا قومی سطح پہ، تمام یہ میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ تمام صوبائی وزیر صحت جو ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ تمام آن بورڈ ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس کے اوپر آن بورڈ ہے، پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی اس کے اوپر آن بورڈ ہے۔ تو ہم سب لوگوں کے مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا جس کا ہم نے نام رکھا ہے وی کیئر، یعنی ہمیں آپ کی فکر ہے، ہمیں آپ کا خیال ہے۔ اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم 1 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کا ہم نے بندوبست کیا ہے، جو ایک مختصر سی ٹریننگ ہوگی لیکن وہ آپ کو سائنسی بنیادوں کے اوپر یہ بتائے گی کہ کن لوگوں کو، کن ہیلتھ ورکرز کو کون سے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ استعمال کرنا چاہیے، کس کو N95 پہننا چاہیے اور کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کس کو گاگلز پہننے چاہیے، کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ پاکستان کی 5 صف اول کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے۔ تمام صوبوں میں وہ اس کو کوآرڈینیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ 4 ہفتوں میں پہلا مرحلہ جو ہے اس ٹریننگ کا وہ ہم مکمل کریں گے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ احساس تحفظ بھی پیدا ہوگا، اور جو ہماری سپلائی ہے پی پی ایز کی اس کا بھی بہتر استعمال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی توجہ ہے اس وقت کہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کو بھی مزید مضبوط کریں۔ یقیناً ایک ترقی پذیر ملک کا ہیلتھ سسٹم ہے جس پہ 70 سال وہ توجہ نہیں دی جا سکی جو دی جانی چاہیے تھی، تو لہٰذا اس میں یقیناً بڑی خامیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں۔ لیکن جو ابھی جو ہمارا تجزیہ ہے وہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے % لوگ جو ہیں ان کو انٹینسو کیئر میں جانا پڑے گا، تو سوال پھر یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تو ایکوپمنٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور دوسرے جن ڈاکٹرز نے، جن ہماری ٹیمز نے ان مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے ان کی اپنی تربیت اس سلسلے میں کیا ہے اور ان کی اپنی ٹریننگ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک پروگرام بنایا جی، اور اس میں ہم 5000 جو میڈیکل ٹیمز کے ممبران ہیں جو کہ ان ہسپتالوں میں ان مریضوں کا خیال رکھیں گے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ انٹینسو کیئر یونٹ میں انہوں نے ان مریضوں کا زیادہ بہتر طریقے سے کس طرح خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ بھی 4 ہفتے کا پروگرام ہے اور 4 ہفتے میں یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جی میں آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً ابھی تو نہ اس کی ویکسین ہے نہ اس کا کوئی مؤثر علاج ہے کرونا وائرس کا، تو اس حوالے سے ایک بہرحال دوا جو ہے وہ دریافت ہوئی جس کو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو امریکہ کی ہے اس نے دریافت کیا، اس کے کلینکل ٹرائلز کیے اور اسے بڑا مؤثر پایا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ دوائی صرف امیر ملکوں میں امیر لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی یا اس کو پوری دنیا میں، چونکہ 210 ملک ہیں دنیا میں جن کے اندر یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو وہاں پہ مریضوں کا کیا بنے گا۔
تو اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے اس کمپنی کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس بھی کی، اور ہمارے ہاں ایک کمپنی نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، وہ 2 روز پہلے ایگریمنٹ مکمل ہوا ہے۔ تو اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پوری دنیا کے اندر 6 کمپنیز اس دوا کو، جس کا نام ریمڈیسویر ہے اور یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے، پوری دنیا میں 6 کمپنیز صرف اس دوائی کو پروڈیوس کریں گی، جس میں ایک مینوفیکچرنگ کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی ہے، اور اس کے علاوہ اوریجنیٹر جو کمپنی ہے امریکہ میں اس کی ہے، اور اس کے علاوہ 4 جو کمپنیز ہیں وہ ایک دوسرے جنوبی ایشیا کے ملک میں اندر ہے۔ یہ 6 کمپنیز نہ صرف اس کو پروڈیوس کریں گی اپنی ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کے لیے، بلکہ پاکستان میں جب یہ دوائی بنے گی تو یہاں سے 127 ملکوں میں یہ ایکسپورٹ بھی کی جائے گی۔ یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ جو کمپنی نے باہر کی کمپنی کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس سے کہ پاکستان کا جو ایک مرتبہ ہے وہ بھی بڑھے گا، اس سے کہ پاکستان ان 3 ممالک میں سے ایک ہے کہ جو اس دوائی کو فراہم کرے گا پوری دنیا کے اندر ایکچولی۔ اور آخر میں جی جو اسد عمر صاحب فرما رہے تھے، میں اس کو تھوڑی سی مزید آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جو ماسک کا استعمال ہے اس کو ایک مشورے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا کہ اگر اس کو پہن لیں تو اچھی بات ہے، نہ پہنیں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اب ہم نے اس کو آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے لیے کہ پبلک پلیسز کے اندر یا ایسی جگہیں کہ جہاں پہ ہجوم ہے اور آپ کو جانا پڑے گا، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کے باوجود ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن کے ذریعے بہت ایز کیا ہے، گہما گہمی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے SOPs کے اوپر ان کا اطلاق، ان پہ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ماسک کے اوپر جو پابندی ہے اس میں ہم سختی لا رہے ہیں، اور SOPs کے اوپر ان کا اطلاق، ان پہ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ماسک کے اوپر جو پابندی ہے اس میں ہم سختی لا رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری، اس کی مزید تفصیل میں انشاءاللہ ایک اپنے اپڈیٹ میں آپ کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ دوں گا کہ کہاں کہاں اور کس کس کو ماسک پہننا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر ظفر۔ اب میں چاہوں گا کہ شفقت محمود ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ آپ سے بات کریں۔ یہ میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر طبقہ، دہاڑی دار جو ان کے اوپر گزر رہی ہے، اور ابھی جو ڈاکٹر ظفر نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانیں لیتی ہیں، مثلا یہ گندے پانی پینے کی بیماری سے بچوں کو، یا بیچاری جو خواتین جو پریگننسی پہ مرتی ہیں، اور یا یہ جو TB کی بات کی، اور یہ پولیو، یہ سارا غریب طبقے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اور جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی، اور یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور ساری دنیا میں جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جا رہی ہے، تو جب غربت بڑھے گی تو ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں اموات ہوں گی۔ لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہی تعلیم کی وجہ سے آگے، تو اس میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیا کرنا ہے، کیسے کھولنا ہے۔ تو میں چاہوں گا شفقت آپ پلیز اس کے اوپر بات کریں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا، تو وزیر اعظم نے ہمیں 2 واضح ہدایت اور 2 واضح پلان شروع میں دیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یکسانیت کے ساتھ ہوں۔ تو جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے،
ہم نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ایک کانفرنس، ایک میٹنگ کا ایک ادارہ بنایا، اور جو ریگولرلی مل رہا ہے، جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ مل کے کیے ہیں۔ اب 2-3 جو بڑے بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے، اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی، وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے۔ ہم نے پہلے 31 مئی تک بند کیے، پھر سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو 6 ہفتے اور بند کر دیا جائے اور 15 جولائی تک بند کیا۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر امتحانات ناممکن ہیں تو بچوں کو اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے، تو کس طرح بچوں کو اگلی کلاسز تک بھیجا جائے۔ تو اس میں ہم نے پاکستان میں جو 29 بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اور بین الصوبائی وزراء کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولہ دیا جو آپ نے اخبارات میں اور باقی پڑھا ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پروموٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو 9ویں اور 11ویں کے ہیں ان کو اگلے سال وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، جو پچھلے سال پہ بھی لاگو ہوگا۔ جو 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہیں وہ کیونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے 9ویں اور 11ویں کا رزلٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ پروموشن ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم 3% اس میں نمبر ایڈ کریں گے، کیونکہ اسٹیٹسٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ 12ویں کا اور 10ویں کا جو امتحان ہے اس میں لوگ اپنے نمبر جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک اسپیشل امتحان ہم سوچ رہے ہیں کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان میں کریں، کہ جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس میں امتحان دے سکیں۔ تو اس لیے اور اس کا بڑا اچھا ایک ریئیکشن آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے ہم نے مشاورت سے کیے ہیں اور سارے بورڈ جو ہیں ان کے ساتھ کیے۔ دوسرا، پرائم منسٹر صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک تو ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا، جو کہ ہم نے یہ بیماری آنے کے 15 دنوں کے اندر وہ اسکول جو ہے اس کا اجرا کر دیا، جو 10 گھنٹے روز طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے ابھی ایک کام شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم ریڈیو کے ذریعے بھی تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ، بچوں تک تعلیم کے جو سبق ہیں، اسباق ہیں، ان کو ہم پہنچائیں گے۔ اور تیسرا، یونیورسٹیز لیول پہ شروع میں ہمیں کچھ پرابلمز آئے، کیونکہ ہمارے جو اساتذہ تھے ان کی بھی ٹریننگ نہیں تھی، کہیں ہمیں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بھی پرابلم آیا، لیکن ہم آہستہ ان سارے مراحل کو طے کرتے یونیورسٹی لیول پہ آن لائن یعنی کہ کمپیوٹرز کے ذریعے اور اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس نظام میں روز بہتری آئی جا رہی ہے، کیونکہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس کام میں۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ان سارے علاقوں میں جہاں پہ ابھی صحیح طرح وائی فائی یا کمپیوٹر کی یہ جو کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہاں پہ ہم ایک جامع منصوبہ بنایا ہے جہاں پہ ہم مزید کنیکٹیوٹی کو پھیلائیں گے، تاکہ بچے جو گھر پہ موجود ہیں ان کو دور سے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو یہ مختصراً بہت سارے اقدامات جو ہم نے ایجوکیشن میں کیے ہیں آپ کی ہدایت پہ، وہ میں نے عرض کیا۔ بہت شکریہ شفقت، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہ کرونا کہیں جانے نہیں لگی 1 سال تک، تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے، طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم نے اب اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے، اور باہر بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے، اور دنیا سے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بالکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے 1 سال اس راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے 1 سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بھی دیکھنا ہے۔ میں چاہوں گا ثانیہ آپ پلیز جو اپڈیٹ دے دیں، جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ
اتنی شفافیت سے اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں، کبھی بھی پاکستان تو چھوڑیں، شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے. تو ثانیہ آپ ڈیٹ دے دیں پلیز اپنا. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. احساس ایمرجنسی کیش کو چلائے ہوئے ابھی 5 ہفتے ہو گئے ہیں، اور ان 5 ہفتوں میں ہم نے 85 لاکھ خاندانوں میں امداد 12,000 روپے کی جو امداد ہے وہ تقسیم کر دی ہے، اور 104 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہو گئے ہیں. یہ امداد کس طرح کے لوگوں کو جا رہی ہے اس کا اندازہ صرف آپ کو ان سے مل کے ہی ہو سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، دہاڑی دھار مزدور بھائی ہیں، جن کو پچھلے 6 ہفتوں سے کوئی مزدوری نہیں ملی اور جن کے خاندان بالکل فاقوں پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ گھریلو ملازمائیں ہیں جن کو ان کی مالکان نے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں دی. یہ وہ ویٹرز ہیں ان چھوٹے ریسٹورانٹس کے جو بند ہیں. یہ وہ چھوٹی دکانوں کے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مالکان نے نوکری سے برطرف کر دیا ہے. اس میں باورچی ہیں، اس میں فوٹو اسٹیٹ مشین چلانے والے لوگ ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارٹ رینچنگ سٹوریز ہیں، اور ان کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان سے جا کے ملیں. اور ہماری حکومت کو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ سعادت ملی کہ ہم ایسے مجبور لوگوں کا سہارا بن سکیں اس مشکل کی گھڑی میں. اس بات پہ ہم سب کے سر جو ہیں وہ اللہ کی شکر کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ صرف ایک منسٹری اور ایک محکمے کا کام نہیں ہے. اس میں تمام حکومت کی، تمام کابینہ کی نیک نیتی اور سپورٹ شامل ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ یہ کام بالکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ہونا ہے اور بالکل ہی میرٹ پہ اور شفافیت کے ساتھ اور قواعد و ضوابط کی پاسداری کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ کام اسی طرح ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ 3 کیٹیگریز ابھی تک تھیں. پہلی کیٹیگریز ان خواتین کی تھیں جن کو جو احساس کفالت پروگرام میں شامل ہیں، اور ان خواتین میں ابھی 44 لاکھ خاندانوں کو امداد جا چکی ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو کہ 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے جنہوں نے مدد مانگی تھی، اور اس مد میں ابھی تک 30 لاکھ خاندانوں کی معاونت ہو گئی ہے، ان تک رقم پہنچا دی گئی ہے. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو ڈسٹرکٹ سے آئی تھیں، اور اس میں 8171 والی کیٹیگری لوگ بھی شامل تھے. اور اس مد میں ابھی تک 10 لاکھ لوگوں کو امداد پہنچائی جا چکی ہے. تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ایک ویب پورٹل پہ تحصیل لیول تک جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ریئل ٹائم میں پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ pass.gov.pk کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. رقم کی ترسیل کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا ہے. پیر کے دن ہم ایک نئی کیٹیگری کھولنے والے ہیں. یہ ہمارے لیے کیٹیگری 4 ہے. اس کیٹیگری کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پرائم منسٹر کے جو لیبر پورٹل ہے وہ اس سے آ رہی ہیں، اور یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ pmo.gov.pk کے بینر پہ یہ اپلیکیشن آپ ایکسس کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس 34 لاکھ اپلیکیشنز آ گئی ہیں. ان کی جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری ہے. اگلے 10 دن تک یہ پورٹل کھلا رہے گا. جو بھی، اور یہ پورٹل خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نوکریاں کووڈ-19 کی وجہ سے چلی گئی ہیں. تو پچھلی تیسری کیٹیگریز جو تھیں اس میں ہم نوکریوں والا چیک اسپیسیفکلی نہیں لگا رہے تھے، مگر اس کیٹیگری میں نوکریوں والا چیک بھی ہے، اور آپ کو ایک اپلیکیشن بھرنی پڑے گی. 34 لاکھ جیسے کہ میں نے بتایا اپلیکیشنز آ چکی ہیں. جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ پیر کے دن وزیر اعظم جو پہلے جو اس میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو وہ یہ جو رقم کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے جو شروع ہوگا اس کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے. پیر کا دن ہمارے لیے 3 اور چیزوں کے لیے بھی اہم ہے. ایک یہ کہ جو 8171
کے ذریعے جو تمام بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں اپلیکیشنز بھیجی تھیں ان کا حتمی فیصلہ پیر کے دن جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ حتمی جو SMS میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں پچھلے 5 ہفتوں سے اس میسیج کا، میری سوشل میڈیا فیڈ پہ اور ہماری حکومت کی سوشل میڈیا کی فیڈ پہ بہت سے ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ آپ کو جو زحمت ہوئی میں اس کی معذرت چاہتی ہوں، مگر حکومت نے تمام کام قواعد و ضوابط کے مطابق اور پروسیس کے مطابق کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پیر کے دن آپ کو حتمی میسیج آ جائے گا۔ تیسری چیز جو پیر کی ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بائیو میٹرک یعنی کہ انگوٹھے کا نشان لگانے کے بعد بھی پیمنٹ لینے میں مشکل ہو رہی ہے، ان کے لیے پالیسی وضع ہو گئی ہے، طریقہ کار وضع ہو گیا ہے، بینکوں کے ساتھ نظام کیا چلانا ہے وہ بھی طے ہو گیا تھا، اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پیر کے دن اس کی بھی تمام تفصیلات کہ ان کو آپ کیسے ایکسس کر سکتے ہیں وہ بھی جاری ہو جائیں گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ جن خاندانوں میں خاندان کے سربراہ کی وفات ہو گئی ہے اور سربراہ کو میسج کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ویسے خاندان بھی کافی دن سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن، کہ وہ امداد حاصل کریں، اس کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ نادرہ کے دفاتر کھول دیے گئے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے اپنی ڈیتھ جو ہے وہ یعنی کہ جو گھر کی جو موت ہے وہاں پہ رجسٹر کی ہے، اور جو آپ کے ڈاکیومنٹس جو آئے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں ان کو آپ نے کس طرح ہم تک پہنچانا ہے اس کی بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی پیر کے دن۔ تو یہ پیر کا دن ہمارے لیے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں ہمارے لیے اہم دن ہے، اور انشاءاللہ تمام تفصیلات جو ہیں اس دن جاری ہوں گی۔ شکریہ جی۔ اچھا معید، اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں، بڑا مختصراً بتا دیں کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان، تو بڑا مختصراً کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں، ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ بتائیں کر کیا رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ پہلے تو حسب معمول بہت شکریہ تمام سمندر پار پاکستانیوں کا جو ابھی بھی تحمل سے صبر سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا واپس آنے کے لیے۔ تو یہ تو میں بالکل واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے اور سارا وقت سرزرش بھی ہے جب یہ کام مکمل طور پہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 23,000 سے زائد پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں جب سے یہ بندش لگی تھی ہماری انٹرنیشنل ایئر ٹریول پہ، اور آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ پہلے ہم 48 گھنٹے انتظار کر کے مسافروں کا ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر ان کے نتیجے کے مطابق وہ گھر جاتے تھے یا ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ کے دنیا کے ممالک کس طرح اپنی چیزیں تبدیل کر رہے ہیں اور ہمارے طبی ماہرین کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کو کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے وہ 48 گھنٹے کی شک ختم کر دی۔ اس کے بعد ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے 7-7,500 ہزار لوگ لا رہے تھے ہر ہفتے، پھر ہم کوئی 11-12 ہزار پہ جا سکتے ہیں، اور یہ پہلا ہفتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی 11-11.5 ہزار پاکستانی واپس لا پا رہے ہیں پاکستان دنیا کے تمام کونوں سے۔ اس میں خلیجی ممالک پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے اور یورپ سے، تمام خطوں سے اس ہفتے پاکستانی واپس آ رہے ہیں۔ صرف میں آپ کو یہ واضح کر دوں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پالیسی کی تبدیلی کے بعد ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ ہوگا،
یہ بات درست ہے, ہم آپ کو روز بتاتے ہیں کہ اوور آل ابھی اسد عمر صاحب نے کہا 27 گنا ہمارا اضافہ ہوا ہے ٹیسٹنگ میں ہر دن کی ملک میں, لیکن جب ایک جہاز آتا ہے 24 گھنٹے کے اندر 1000-2000 لوگ آتے ہیں تو امیجیٹلی ان کا ٹیسٹ کرنا فوراً ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ ہم نے 48 گھنٹے کی شرط ہٹا دی ہے. ہماری لیبز ابھی اس سے دوبارہ سے اپنے آپ کو کیلیبریٹ کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ ہم اپنی کیپیسٹی پہ جائیں گے. تو ابھی بھی جو پاکستانی آ رہے ہیں, آپ نے بہت صبر کیا ہے, لیکن شاید 1 سے 2 دن آپ کو پھر بھی لگیں گے کرنٹینہ میں جب تک آپ کے ٹیسٹ پورے ہوں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ 11-12 ہزار سے اب ہم کم نہیں ہونا چاہیں گے جو ہمارے ہر ہفتے پاکستانی آ رہے ہیں. آخری بات میں صرف یہ کر دوں, اور یہ وزیر اعظم صاحب کی تھیم ہے ہر چیز میں, بدقسمتی سے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیے, ہمیں بہت یہ تنقید آئی ہے کہ ہم امریکہ سے, یورپ سے کچھ PIA کے جہاز جاتے ہیں اور خالی واپس آ جاتے ہیں, وہاں سے پاکستانی نہیں لاتے. عرض یہ ہے کہ جب ہم 11-12 ہزار کا کوٹا رکھتے ہیں تو اس میں سے 80-90% ہمارا فوکس خلیجی ممالک پہ اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا وہ مزدور طبقہ ہے, وہ غریب آدمی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے. نہ میرے واٹس ایپ پہ ان کا میسیج آتا ہے, نہ وزیر اعظم صاحب کے, لیکن ہماری ہدایت اور فوکس یہ ہے کہ ان لوگوں کو, کوئی 80-90 ہزار وہ لوگ ہیں, نہ وسائل ہیں, ایمبیسی کے خرچے پہ ہیں, سڑک پہ ہیں, ان کی مزدوری ختم ہو گئی ہے, ان کو ہمیں پہلے واپس لانا ہے. تو جن ممالک سے خالی جہاز آ رہے ہیں, ہمارے پاس مکمل لسٹیں ہیں, وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہا ہے. وہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا آنا ضروری ہے. اور میں آپ کو مثال دے کے ختم کرتا ہوں. خاص ہم نے اجازت لی امریکہ سے, آپ کو بتایا ابھی, ایک پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ PIA دوبارہ وہاں جا رہا ہے امریکہ اور وہاں سے لوگوں کو واپس لا رہا ہے. جب ہم نے پروازوں کا شیڈیول کیا فیصلہ, اب ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ لوگ واپس نہیں آنا چاہتے, تو جہازوں میں لوڈ ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ ایسے پاکستانی یا امریکن پاکستانی تھے جن کا آنا اس وقت ضروری نہیں تھا. تو ہمارے پاس تمام اعداد و شمار ہیں, تجزیہ کر کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے جہاز جانا ہے, کہاں سے آنا ہے. میری صرف یہ گزارش ہے کہ تمام آپ واٹس ایپ اور میڈیا کی خبروں پہ اعتبار نہ کیجئے. پوری محنت سے کام ہو رہا ہے, لیکن ترجیح ہمیں دینی ہے اس غریب مزدور کو جو خلیجی ممالک میں پھنسا ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمام دنیا کے خطوں سے ہم اس ہفتے لوگ لا رہے ہیں, ہر ہفتے یہی ہو رہا ہے, اور جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد تمام پاکستانی واپس آئیں گے, لیکن کسی حد تک اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا. covid.gov.pk covid.gov.pk واحد ویب سائٹ ہے جس پہ ہماری جو اپرووڈ شیڈیول ہے وہ آتا ہے. اور کسی کو نہ مانے, ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ٹریول ایجنٹ بیچ رہے ہیں ٹکٹیں جون کی, جولائی کی. حکومت پاکستان نے کوئی اپروول نہیں دیا سوائے جو اس ویب سائٹ پہ ہم ڈال رہے ہیں. آپ کی توجہ کا شکریہ. شکریہ. اور جو آخر میں جن سے سننا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا, کہ ہم نے فیزز کے اندر یہ جو کاروبار کھولا ہے پاکستان میں, وہ فیزز میں کھولا ہے. تو حماد اظہر جو کہ سارے انڈسٹری منسٹرز صوبے کے ہیں, ان سے سب سے ہر روز ان ٹچ ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حماد آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے, ہم نے کون سی انڈسٹری کھولی اور کون سی کھولنے جا رہے ہیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. سب سے پہلے جب یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم نے روزمرہ کی اشیاء اور دوائیوں کی دکانیں اور کاروبار جو تھے وہ کھولے تھے. اس کے بعد اگلا ہمارا جو فیز آیا وہ کنسٹرکشن کا فیز 1 تھا, اور اس میں ہم نے کچھ کاروبار اور صنعتیں کھولیں. اس کے بعد کوئی تقریباً 3 ہفتے بعد ہم نے دوسرا فیز کنسٹرکشن کا کھولا. اور اب آج میری جو مشاورت ہوئی ہے تمام صوبائی صنعت کے جو وزیر ہیں ان سے, تو ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گاڑیاں بنانے والے گاڑیاں بنانے والی صنعت اور ان کے شو رومز, موٹر سائیکلز بنانے والی صنعت اور ان کے شو روم, اور سائیکل بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہم پیر کے روز سے کھولیں گے. اس وقت گندم کی کٹائی چل رہی ہے اور یہ اس صنعت کے لیے پیک ٹائم ہے جہاں پہ یہ اپنی سب سے زیادہ سیلز کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور سخت SOPs کے ساتھ اس صنعت کو کھولنے کا متفقہ طور پہ فیصلہ تمام صوبے اور اکائیوں کے ساتھ آج کیا گیا ہے. ایک اور نقطہ جس پہ آج ہم نے غور کیا ہے وہ تھا کہ جو ہم نے مارکیٹس جو کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں, ایک ہمیں جو اکثریت رائے آئی صوبوں سے وہ یہ تھی
کہ یہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں ان میں زیادہ ریگولیٹڈ ایک ماحول ہوتا ہے, انٹری اور ایگزٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ماسک کے بغیر کوئی شخص اندر جا نہیں سکتا, سخت سے سخت SOPs لاگو کیے جا سکتے ہیں, اور اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کھلا ہوتا ہے بنسبت گنجان مارکیٹس کے, اور ان مالز کو کھولنے سے ان گنجان مارکیٹوں میں بھی کچھ رش جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اس پہ مختلف آراء تھیں, اکثریت کا یہ خیال تھا کہ انہیں کھولنا چاہیے, لیکن یہ متفقہ رائے نہیں تھی, اس لیے یہ فیصلہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہر صوبہ اپنے مالز کی نوعیت دیکھ کے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اسیسمنٹ کرے اور یہ فیصلہ کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چھوٹے کنیکشنز ہیں 5 کلو واٹ کے اور 70 کلو واٹ کے, جن کو اب بل جانا شروع ہو گئے ہیں, تو ان کو اپنے بلوں کے اندر اگلے 3 ماہ کی جو ان کی بجلی کی کنزمپشن کی رقم ہے اور جو موجودہ رقم تھی وہ پیڈ نظر آئے گی, یعنی ان کو وہ پیسے نظر آئیں گے کہ اگلے 3 ماہ کے ان کے بجلی کے بلوں کے لیے وہ پیسے کافی ہیں. یہ پیسے ضروری نہیں کہ وہ صرف اگلے 3 مہینوں میں ہی استعمال کریں, یہ وہ اگلے 6 مہینے بجلی کنزیوم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے 35 لاکھ کاروباروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اور 90% سے زیادہ کمرشل کنیکشنز اور 80% صنعتی کنیکشن اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور 35 لاکھ جو کاروبار ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ حماد. اور یہ جو انہوں نے حماد نے آخری بات کی, یہ بڑا, میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوآرڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تھنک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائسس سے, ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو پھر میرے سے مانگو. تو جس طرح ہم میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدم اٹھائے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں, آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں, انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے, اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی آرگنائز طریقے سے اسے نکل رہے ہیں. یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے. لیکن اب تک جدھر پہنچے ہیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو ابھی بتایا, تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کو پیسہ پہنچا دیا اس مشکل وقت میں. اگر یہ نہ پیسہ, اگر ہمارے پاس اس طرح کی آرگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی, تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دہاڑی دار بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوآرڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ افیکٹ ہو, تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھی. رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, کیونکہ یہ مسلسل چیک کیا جا رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے جدھر ساری دنیا میں ڈسرپشن ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھی. اور میں اپنی اکنامک ٹیم کو بھی یہ بھی داد دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گریں, ہم نے اپنے لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں ہیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں. سارے بر صغیر میں دیکھ لیں 40-50% زیادہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے پاکستان کے بنسبت. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی. بجلی کا انہوں نے جو ابھی حماد نے بات کی کہ چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی, اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے, اور ہم نے یعنی قوم کو آگاہ کرتے رہے, ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے, کتنی اموات ہیں, کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں, کتنے ہیں, ایک پورا نیشنل کوآرڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی. اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے. لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں, اب سے لے کے یہ سال کے اینڈ تک اپنے ذہن بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے. کتنی
کامیابی سے یہ قوم نکلتی ہے اس کرائسس سے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں, آپ جتنی احتیاط کریں گے. میں جو ٹائیگر فورس ہے, میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس دلوانا چاہیے. پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں, تو ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں. ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم عقل سے کریں, اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہیں رہنا ہے, اس لیے ہم جتنی احتیاط کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے, اب میں نے شروع میں بھی آپ کو کہہ دیا, ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشرے میں, ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں. دوسری چیز, جتنی ہم احتیاط کریں گے, ہمیں پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بوڑھوں کو, بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں, وہ خود احتیاط کریں کہ ہمارے گھروں میں, ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم تو ساری فیملی رہتی ہے, تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ احتیاط, کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑھے, جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا, اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں احتیاط کر کے. اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے, میں خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے, اور عید بڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, یہ عید مختلف ہے. اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے, لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے. اور پھر میں ختم کروں گا, جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سب احتیاط کریں. شکریہ, اور پاکستان پائندہ.